السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 6 پارٹ نمبر 2۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کی نحوی روح سے جو بحث ہو سکتی ہے وہ کریں گے۔ النوع الاول کو موصوف صفت بنایا تو موصوف صفت کے حوالے سے میں نے قانون بتایا تھا۔ موصوف اور صفت یہ بیک وقت 4 چیزوں میں مطابق ہوں گے۔ ایک تو اعراب میں کہ اگر موصوف کا اعراب رفع ہوا تو صفت کا بھی رفع ہوگا، اگر اس کا جر تو اس کا جر، اگر اس کا نصب تو اس کا بھی نصب۔ ہماری موجودہ مثال میں النوع موصوف کا اعراب رفع ہے تو بالکل اسی طرح اس کی صفت کا اعراب بھی رفع ہے۔ جب ہمیں یہ حکم پتہ چل گیا کہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے تو ہمیں الاول کے اعراب لگانے میں کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ النوع کا اعراب تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ مبتدا ہے، چونکہ شروع کلام میں جب ایک اسم آیا ہوا ہے تو یہ مبتدا ہی ہوگا، اس کا اعراب تو رفع ہے۔ البتہ اول کے اعراب لگانے میں آپ کو پیچیدگی آنی چاہیے تھی، لیکن اب نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صفت کا اعراب موصوف کے مطابق ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر معرفہ ناکرہ ہونے میں یہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں النوع موصوف جیسے معرف باللام ہے، بالکل اسی طرح الاول بھی معرف باللام ہے، جس سے پتہ چلا کہ معرفہ ہونے میں بھی دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ تیسری بات یہ کہ مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی یہ ایک دوسرے کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو آپ دیکھیں النوع موصوف جیسے مذکر ہے تو الاول یہ بھی مذکر ہے۔ الغرض موصوف مذکر ہونے اور مؤنث ہونے کے حوالے سے جو قانون تھا وہ بھی اس میں فٹ ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے واحد تثنیہ جمع ہونے میں، کہ موصوف اگر واحد تو صفت واحد، موصوف تثنیہ صفت تثنیہ، اگر موصوف جمع تو صفت بھی جمع ہونی چاہیے۔ ہماری موجودہ عبارت کے اندر النوع واحد ہے، بالکل اسی طرح اس کی صفت بھی واحد لائی گئی ہے، الاول۔ ٹھیک، اچھا جی، چاروں چیزیں اس میں آ گئیں۔ اچھا، اب آگے دیکھتے ہیں کہ حروف الاول النوع الاول کا لفظ آگے کے لیے جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، اور مبتدا کے جو احکامات ہیں میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں ہماری موجودہ عبارت کے اندر النوع الاول یہ مبتدا ہے اور مبتدا معرفہ ہے، اور اس کا اعراب رفع ہوتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، اس کا اعراب بھی رفع ہے۔ ٹھیک، اور خبر ناکرہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں حروف جو ہے یہ خبر ہے اور خبر ناکرہ ہے۔ ٹھیک، اچھا جی، اور خبر کے حوالے سے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اعراب بھی رفع ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیں حروف کا اعراب بھی رفع ہے۔ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ آگے کے لیے حروف کا لفظ موصوف ہے اور تجر الاسم یہ جملہ خبر جو ہے، یہ جملہ جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ تو موصوف صفت کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ موصوف صفت کے درمیان ایسا ایسی یا ایسے کا لفظ یا جو کا لفظ اردو ترجمے میں آتا ہے وہ اس میں نے ترجمے میں کیا تھا یہ بات۔ اور دوسرا رفع نصب جر یعنی اعراب میں ایک دوسرے کے مطابق ہونا، معرفہ ناکرہ ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہونا، مذکر مؤنث ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہونا، یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں۔ اس میں ایک اور بات جو بتانی ہے لازمی طور پر افادے کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر موصوف اگر اسم جو ہے ناکرہ ہے تو اس کی صفت جملہ اسمیہ لائی جا سکتی ہے، جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، جملہ اس کی خبر آ سکتی ہے۔ البتہ جو اسم معرفہ ہو تو اس کی صفت آپ کبھی بھی جملہ نہیں لا سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسم معرفہ کے بعد جملہ آئے اور وہ آ کر حال بنے۔ اسم معرفہ کے بعد جو جملہ ہوگا وہ حال تو بنے گا لیکن صفت کبھی نہیں بن سکتا۔ جملہ صفت اس وقت بنے گا جب موصوف ناکرہ ہوگا۔ یہ قانون آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، عام طور پہ ترکیب میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی بات اس میں آ گئی ہے۔
اچھا جی، تجر الاسم میں تجر لفظ کے بعد الاسم مفعول آیا ہے۔ مفعول کہتے ہیں اس فعل کو، اس چیز کو جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو۔ مفعول سے مراد وہ چیز جس پر کوئی کام واقع ہوا ہو۔ تو اسم پر جر دینے والا کام واقع ہوا ہے، تو اسی لیے الاسم کا لفظ مفعول ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مفعول اور اسم مفعول میں فرق کیا ہے۔ عام طور پہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے مفعول کیا ہے، اسم مفعول کیا ہے، تو وہ اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کون سا سوال ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مفعول اور اسم مفعول میں فرق ہے۔ مفعول سے مراد وہ چیز جس پر کام واقع ہوا ہے، جیسے ضربت زیدن، مارا میں نے زید کو۔ اس مثال کے اندر زیدن کا لفظ مفعول ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، اور اس چیز پر جس پر کام واقع ہوا ہے اس پر جو لفظ بولا جائے گا اس لفظ کو آپ اسم مفعول کہیں گے۔ زیدن کو میں نے مارا ہے، زیدن کا لفظ جو ہے، یہ زید جو ہے یہ مفعول ہے جس پر کام واقع ہوا ہے، لیکن اس پر جو لفظ بولا جائے گا مضروبن، یہ اسم مفعول ہے، ٹھیک۔ اور بالکل اسی طرح فاعل اور اسم فاعل کے اندر بھی آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ ضرب زید امرن، اس میں زیدن کا لفظ ضرب کا فاعل ہے، زیدن یہ فاعل ہے، لیکن زید پر جو لفظ بولا جائے گا وہ اسم فاعل ہوگا، یعنی ضارب۔ تو اسم فاعل اور فاعل کے اندر، اور اسی طرح اسم مفعول اور مفعول کے اندر جو فرق ہے وہ آپ نے سن لیا، یہ بات لازمی تھی بتانی۔ اچھا جی، آگے دیکھیں نحوی حوالے سے قط کا لفظ۔ قط جو ہے یہ اسماء افعال میں سے ایک اسم فعل ہے۔ اسماء افعال سے مراد وہ اسم جو ہیں تو اسم، لیکن معنی ان میں فعل کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ جو ہے اسم فعل ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات مضارع کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات امر کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب یہ ماضی یا مضارع کے معنی میں ہو تو اس کے بعد ایک فاعل ہوگا جس کی وجہ سے اس اسم کو رفع آئے گا۔ اگر امر کے معنی میں ہو تو اس کے بعد اگر کوئی اسم آئے تو اس کو نصب دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مفعول بن رہا ہوگا۔ لیکن ہماری اس موجودہ مثال میں قط کے لفظ انتہے کے معنی میں ہیں، جو کہ امر انتہے کے معنی میں ہے۔ قط کا لفظ یہ انتہے کے معنی میں ہے جو کہ امر کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد کوئی اسم نہیں ہے جس کو ہم نصب دیتے، بذات خود اسی کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے تسمى حروفا جارۃ کا لفظ ہے۔ تسمى یہ صیغہ مجہول کا ہے، اس کی بحث میں صرف کے لیکچر میں کرتا ہوں۔ البتہ یہ آپ کو یاد رہے کہ فعل مجہول کا فاعل نہیں آتا بلکہ نائب فاعل آتا ہے۔ نائب فاعل سے مراد وہ مفعول جو فاعل کی جگہ پر آیا ہوا ہے، یعنی ترتیب کے لحاظ سے معروف فعل کے بعد جب فاعل آیا کرتا تھا، تو اب اس ہماری موجودہ مثال کے اندر مجہول فعل کے بعد جو آئے گا فاعل کی جگہ پر اس کو نائب فاعل کہیں گے، ٹھیک۔ نائب فاعل کا معنی فاعل کے قیام مقام آنے والا، لیکن بذات خود یہ ہوتا ہے اسم مفعول، ہوتا مفعول بھی ہی ہے۔ بات ختم۔ حروفاً جارتاً یہ جو ہے موصوف صفت ہیں، موصوف صفت کے احکامات پہلے میں بتا چکا ہوں۔ باقی اس میں مطابقت مذکر مؤنث ہونے کی اس حوالے سے اشکال ہو سکتا ہے کہ جارتاً کے اندر تو تا ہے، یعنی یہ مؤنث ہے،
لیکن حروفاً کا لفظ یہ تو مذکر ہے۔ تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ حروف کا لفظ یہ مؤنث استعمال ہے، وہ اس وجہ سے کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے جب جمع مکسر بن جاتی ہے تو اس جمع مکسر کا جو حکم ہوتا ہے وہ مؤنث کا ہوتا ہے۔ جمع مکسر کو آپ واحد مؤنث کی جگہ پر لا کھڑا کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی صفت واحد مؤنث کے طور پر آئی ہے۔ ٹھیک، اچھا جی۔ دوسرا یہ کہ لفظ حرف یہ مذکر کے طور پر بھی استعمال ہے اور مؤنث کے طور پر بھی استعمال ہے۔ بات ختم۔ وَهِيَ 17 حرفاً، ہی 17 حرفاً، یہ پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اور مبتدا کا اور خبر دونوں کا اعراب رفع ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہیا یہ اسم ضمیر ہے جو کہ مرفوع مستعمل ہے۔ ضمیر کی کئی قسمیں ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل بھی ہوتی ہے، جیسے ضربا، ضربت، ضربتا، ضربتی، ضربتو، ضربتما کے اندر یہ مرفوع متصل ہے جو کہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جبکہ اسم جو ضمیر ہے وہ مرفوع منفصل بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے یہاں ہے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتم انتم، انتی انتم انتن، انا نحن۔ یہ اسماء مرفوعہ منفصل ہیں۔ ٹھیک، اسماء ضمیر مرفوعہ منفصل۔ اچھا، اسی طرح اسم ضمیر منصوب بھی ہوتی ہے، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، یعنی 2 قسمیں ہیں، ایک تو متصل اور دوسری منفصل۔ متصل کی مثال ضربتو کا، ضربتکما، ضربتکم کے اندر کا، کما، کم جو ہیں یہ ضمیر مفعول کی ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور منصوب بھی متصل یعنی کہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی، اس ضمیر کو منصوب متصل کہتے ہیں۔ پوری گردان بھی آپ کر سکتے ہیں، ضربتو کا، ضربتکما، ضربتکم، ضربتو کی، ضربتکما، ضربتکنہ، اسی طرح آگے کرتے جائیں آخر تک۔ اور اسی طرح ضمیر منصوب منفصل بھی ہوتی ہے، جیسے ایاک نعبد کے اندر ایاک کا لفظ ہے، یہ ضمیر منصوب ہے اور منفصل ہے، یعنی فعل سے الگ۔ ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، یہ سارے اسم ضمیر منصوب منفصل ہے، یعنی الگ۔ اور جو ضمیر مجرور ہوتی ہے وہ صرف اور صرف متصل ہوتی ہے، وہ منفصل نہیں ہو سکتی۔ متصل کا معنی حرف جار کے ساتھ یا کسی اسم کے ساتھ ملی ہوئی۔ لی لنا، لکا، لکما، لکم، لی لنا، لکا، لکما، لکی، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ، اور اسی طرح یہ سارے صیغے جو ہیں لام جارہ کے بعد آئے ہیں اور متصل لائے ہیں، کبھی ان کا انفصال معلوم نہیں ہے اور نہ ہی عرب کے اندر استعمال ہے۔ اسی طرح اضافت میں بھی یہ مل کر آتی ہے، یعنی متصل شمار ہوتی ہے، جیسے کتابو کا، کتابکما، کتابکم، کتابو کی، کتابکما، کتابکنہ، الی آخری، آخر تک آپ چلتے جائیں، یہ متصل ہی ہوگی۔ یہ تھا بیان ضمیر کا۔ 17 کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ 11 سے لے کر 19 تک کا جو عدد ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، وہ دونوں جو اس کے مبنی بر فتح ہوں گے، اور ان کے مبنی بر فتح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرکب ہے، اور مرکب بھی عددی۔ مرکب عددی سے مراد وہ مرکب ہے جس کا دوسرا جزء اپنے اندر کسی حرف کے معنی لیے ہوئے ہو، اور 17 کے اندر عشرہ کا لفظ جو کہ دوسرا ہے، اس نے اپنے اندر واو کا معنی لیا ہوا ہے۔ گویا اصل عبارت یوں ہے، 7 و 10، 7 و 10، 7 اور 10، 7 اور 10، تو اس کو اختصاراً واو حذف کر کے واو کا معنی عشرہ کے اندر موجود ہے، اس کو 17 کہہ دیا، تو الغرض واو کا معنی اس کے اندر شامل ہے، اسی وجہ سے یہ مبنی بر فتح ہے۔
بات ختم۔ حرفاً یہ تمییز ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 11 سے 99 تک کی جو تمییز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ مفرد کا معنی واحد کا صیغہ ہوتا ہے، منصوب کا معنی اس کے اعراب نصب ہوتا ہے۔ یہ بھی قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک اور قاعدہ کہ 3 سے 9 تک کی جو تمییز ہوتی ہے وہ خلاف قیاس آتی ہے، یعنی اگر تمییز مذکر ہے تو عدد مؤنث ہوگا، اگر تمییز مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا۔ تو آپ موجودہ مثال میں دیکھیں، سبعۃ کا لفظ ہے، 3 سے 9 تک کے درمیانی عدد ہے، تو اسی لیے یہ مؤنث استعمال ہوا ہے، جبکہ اس کی جو تمییز ہے وہ مذکر استعمال ہے حرفاً۔ ٹھیک، بات ختم۔ نحوی جو اصول تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اگر کسی بھی قسم کا اشکال باقی ہو، یہ جو بات سمجھ نہ آئی ہو، وہ آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مزید اور مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔